बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं ज़ैनब नूर लाइफ हिस्ट्री चैनल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी दी हुई मालूमात आपकी मालूमात में जरूर इजाफा करेगी इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आज आपको मैं जिला पूंछ की तारीख के बारे में बताऊंगी, जो कि कश्मीर का एक हिस्सा है। पूंछ का इलाका वादी कश्मीर के मगरब में 1627 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। वादी कश्मीर की मानिद ये भी बुलंदो बाला बर्फ पोश पहाड़ों और घने जंगलों का खूबसूरत खित्ता है। 1923 की मरदमशुमारी के मुताबिक पूंछ की आबादी तकरीबन 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी, जिसमें मुसलमान 96%, हिंदू 3% और दीगर मज़ाहब के पैरोकार 1% थे। अहद कदीम से पूंछ की तारीख सूबा पंजाब की तारीख से वाबस्ता रही है। यहाँ एक तरफ पंजाब की सियासत यहाँ पर अंदाज होती रही, वहाँ दूसरी जानिब रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख भी पूंछ को मुतासर करती रही। तारीख हिंद के मुताले से पता चलता है कि बंसी खानदान कार कोट गोत के हुक्मरान यहाँ 617 तक 872 हुकूमत करते रहे हैं। क्योंकि इन राजगान के हालात में कहीं कहीं पूंछ का जिक्र मिलता है, इसलिए कहा जा सकता है कि पूंछ बरसीर हिंद में कोई गैर मारूफ खिता अर्जी न था। अज़ाबाद लोहार सल्तनत के जिक्र में ये वाज़ेह है कि मौजूदा पूंछ शहर से मशरिक की जानिब मौजूदा मंडी के मकाम पर इस सल्तनत का दारुल हुकूमत था और राजगान कश्मीर लोहार सल्तनत के हरीफ और मद्दे मुकाबिल थे। मंडी के करीब लोहर कोट का किला इतना मजबूत है कि इसे सुल्तान महमूद गजनवी जैसा बहादुर सिपहसालार भी न सर कर सका। रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में मुस्लिम सलातीन का अहद 1325 से शुरू होता है, जबकि सदरुद्दीन उर्फ रंजन शाह, जो आबाई तौर पर बुद्ध मत का पैरोकार था, एक मुबल्लग इस्लाम सैयद अब्दुल रहमान उल मारूफ बुलबुल शाह के दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ और इस तरह रियासत जम्मू कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान बना। 1327 में इनकी वफात के बाद हुक्मरान फिर गैर मुस्लिमों के हाथों में चली गई और राजा सहड्यू और इसके भाई राजा दियो 1344 तक कश्मीर पर हुकूमत करते रहे। मुस्लिम सलातीन की बाकायदा हुकूमत का क्याम 1344 को अमल में लाया। इसको मुस्तहकम और मजबूत बनाने में नुमाया करदार सुल्तान शहाबुद्दीन ने अदा किया। इसी अहद में ईरान से सैयद अली हमदानी उल मारूफ शाह हमदान कश्मीर में वारद हुए, जिनके फैज से हजारों लोग बामशरफ इस्लाम हो गए और कश्मीर की वादी नारा तौहीद से गूंज उठी। सुल्तान कुतुबुद्दीन 1378 ta 1394 के अहद हुकूमत में शाह हमदान रहमतुल्लाह दोबारा कश्मीर आए। इस बार उनके हमरा 700 मुबल्लग भी थे, जिन्होंने इस खित्ता में सनत और हरफत, इल्म अदब और दीन मुबीन की तबलीग का काम शुरू किया। इन बुजुर्गाने दीन की सैयद जमीला से पूंछ का सारा इलाका इस्लाम की रोशनी से जगमगा उठा और यूं पूंछ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया। 1566 में कश्मीर में चक खानदान के अहद हुकूमत में मजहबी फिरका प्रस्ती के बायस इंतशार और कलफशार पैदा हुआ और मुगल शहनशाह अकबर आजम, जो एक अरसा से कश्मीर पर नजर जमाए बैठा था, हमला आवर हुआ और कश्मीर का सारा इलाका 1586 में सल्तनत मुगलिया का हिस्सा बन गया। जहाँ तक पूंछ का तलक है, शहनशाह जहांगीर के अहद हुकूमत में सिराजुद्दीन को पूंछ का राजा मुकर्रर किया गया। इसके बाद इसका बेटा राजा फतेह मोहम्मद खान 1646 से 1700 तक पूंछ पर हुक्मरान रहा। इस तरह पूंछ सिखों के अहद हुकूमत तक मुगलों और अफगानों के जेरे नगर रहा। सिख कश्मीर पर 1819 से 1839 तक हुक्मरान रहे। ये पूरा दौर तफरी और तवाइफुल मलूकी का दौर था। मरकजियत खत्म हो गई थी और मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने मकामी सरदारों की सरकर्दगी में छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली थी। तारीख में इन दौर को आग राजी का नाम दिया गया है। इस अहद सितम में इस्तेहसाल की कार्रवाइयां अपने अरूज पर थीं और इलाके के सरदार कोटों और टीलों पर रहते थे और वहीं से अहकाम जारी करते थे। सरदार अपने अपने इलाके की राया से लगान वसूल करते और अपना हिस्सा वज़ा करके बाकी लगान अपने से बड़े सरदार को पेश करते थे। इस सालमाना सरदारी निजाम में अवाम बुरी तरह पिस रहे थे। मज़ारों और दस्तकारों का मुआशरे में कोई मुकाम न था। वो सरदार के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे। अगर कोई ऐसा करने की जुर्रत कर बैठता तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। ये लोग अपने पास अच्छी गाय भैंस भी नहीं रख सकते थे और उनमें से कोई भागकर किसी दूसरे सरदार के हाथ पनाह भी नहीं ले सकता था। अक्सरियती कबीला के हाथों अगर किसी अकलियती फिरका के आदमी का कत्ल हो जाता तो इससे कोई बाज पुरस न की जाती और अगर यही जुर्म किसी अकलियती फिरके के फर्द से सरजद हो जाता तो इसे सजाए मौत दी जाती।
توہین انسانیت کا انداز اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب دربار منعقد ہوتا تو اقلیتی فرقے کے لوگ حاضر ہو کر سردار کو نہایت مؤدبانہ جھک کر سلام کرتے، اور اگر سلام کے جواب میں سردار اپنی جوتی کی نوک اوپر اٹھاتا تو سمجھا جاتا کہ وہ خوش ہے، اور اگر سردار ایسا نہ کرتا تو سلام کرنے والا خوفزدہ ہو جاتا بلکہ اس کو جان کے لالے پڑ جاتے۔ بعض سردار اقلیتی فرقے کی لڑکیوں کو جبرن اغوا کرا لیتے، اور غرض اس دور میں ایک دوسرے کا مال چھیننا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا اور اپنے سے کمزور پر ظلم کرنا روزمرہ کا معمول تھا۔ 1822 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جموں کے ڈوگرا گلاب سنگھ کو اس کی وفاداریوں کے صلے میں جموں کا علاقہ دے دیا، جس نے اقتدار سنبھالتے ہی یہ انداز کر لیا کہ جب تک تمام پہاڑی علاقے فتح نہیں ہو جاتے ڈوگرا اقتدار کا مستحکم ہونا محال ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے سلطان خان ولی بمبر کو گرفتار کیا، اس کے بعد راجوری کے راجگان راجہ عزیز خان اور اگر خان کے اقتدار کا خاتمہ کیا، اور ان مفتوح علاقوں پر دیوان دلباغ رائے کو حاکم مقرر کر دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھپر جھپال کے علاقے میں دھیان سنگھ کو اور پونچھ اور ہسیروٹا کا علاقہ دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کو بطور جاگیر کے عطا کر دیے تھے۔ یوں اس نے پونچھ کے قبائل کی آزادی طلب کر لی۔ پونچھ کے آزاد قبائل میں سدھن قبیلہ زیادہ غیور تھا اور اپنی اسی غلامی کو شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس دور میں شمس خان سدھن قبیلے کا ایک ممتاز اور مؤثر سردار تھا۔ راجہ دھیان سنگھ نے شمس خان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اسے گھوڑا اور 4 سپاہی دے کر ملازمت میں لے لیا۔ وہ اپنی قابلیت کی بنا پر جلد ہی دھیان سنگھ کا منظور نظر بن گیا۔ راجہ گلاب سنگھ کو اپنے بھائی راجہ دھیان سنگھ کی یہ دعوت پسند نہ تھی، اور وہ اس کی یہ کوشش تھی کہ دھیان سنگھ سردار شمس خان پر بھروسہ کرنا ترک کر دے، لیکن اس تنبیہ کے باوجود دھیان سنگھ سردار شمس خان پر اعتماد کرتا رہا، بلکہ اس نے حاکم پونچھ دلباغ رائے کو اہم معاملات میں سردار شمس خان سے مشورہ لینے کا حکم دے رکھا تھا۔ 1832 میں جب سکھوں کو پشاور اور اس کے گرد و نواح میں شکست ہوئی تو اس کا پونچھ کے پہاڑی قبائل پہ بھی اثر پڑا، اور ان میں بھی آزادی کا ایک تازہ بلبلہ پیدا ہوا، اور ڈوگروں کے خلاف نفرت و حقارت نے ایک عملی بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ ڈوگروں نے پونچھ کے مختلف اہم مقامات پر قلعے بنا رکھے تھے، اور ان میں فوجی اور نیم فوجی دستے متعین تھے۔ ان میں سے ایک اہم قلعہ منگ کے مقام پر تھا، جس میں 300 کے قریب ڈوگرے مقیم تھے۔ سدھروں نے سردار جموں خان اور سردار مہتا خان کی سرکردگی میں اس قلعے پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ وہاں زیادہ تر ڈوگرے فوجی مارے گئے، صرف چند جان بچا کر چھپتے چھپاتے جموں پہنچے اور جموں دربار کو پونچھ کے حالات سے آگاہ کیا۔ دری اتنا کنجہری پر راولا کوٹ، دھمنی، جمڈالی، پلنگی، باغ اور کئی دوسرے مقامات پر پھر ڈوگرا فوجیوں پر حملے ہوئے اور انہیں مار بھگایا گیا۔ جب یہ اطلاع جموں سے ہوتی ہوئی خالصہ دربار لاہور پہنچی تو گلاب سنگھ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پونچھ کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے آمادہ کیا اور ناظم کشمیر کو پونچھ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ انہی ایام میں سردار شمس خان راجہ دھیان سنگھ کی اجازت سے چند دنوں کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ گلاب سنگھ نے پشاور سے دھیان سنگھ کو خط لکھا کہ شمس خان غدار ہے اور وہی پونچھ کی شورش اور بغاوت کا ذمہ دار ہے، لہذا شمس خان کو اس کی تحویل میں دے دیا جائے۔ سردار شمس خان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے سدن سردار سبز علی خان اور ملی خان ساکن منگ تحصیل سندھونتی فرا کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا اور بہت سے قلعے ڈوگروں سے چھین لیے اور پونچھ خاص کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا، جہاں ڈوگرا فوج خاصی تعداد میں مقیم تھی۔ اس قلعے کو سر کرنے کی تدابیر ہو رہی تھی کہ سکھ اور ڈوگرا فوج کی ایک بہت بڑی کمک درہ جیلم کو منگلا کے مقام سے عبور کر کے تیزی سے پونچھ کی جانب پیش قدمی کرنے لگی۔ جب یہ اطلاع موصول ہوئی تو سردار شمس خان کے جتھے پونچھ سے ہٹ کر اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے منتشر ہو گئے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کا بیٹا میانو دھم سنگھ سکھوں اور ڈوگروں کے ایک بہت بڑے لشکر ماہ 2 جرنیلوں زور آور سنگھ اور میاں لال سنگھ سرزمین پونچھ میں داخل ہوا اور قتل و غارت، لوٹ و مار کا بازار سرگرم کرتا رہا۔ سدن مجاہدین کو پیچھے دھکیلتا ہوا پونچھ شہر کے قریب لنگی تک پہنچ گیا۔ مجاہدین نے سکھوں اور ڈوگروں کی مشترکہ فوج
کہ ہر مورچے پر زبردست مزاحمت کی اور باوجود ہتھیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان کی کمی کی بڑی جوان مردی سے مقابلہ کرتے رہے۔ وہ ہر مورچے پر اپنی شجاعت و غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے رہے مگر شکست قبول نہ کی۔ برعکس اس کے ادھم سنگھ فوج کے اس سنگلاخ پہاڑی علاقے میں جگہ جگہ مقابلوں اور سخت مزاحمت سے حوصلے پست ہوتے چلے گئے اور بلاخر اس کو اپنے جرنیلوں اور بچی کچی فوج کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے پسپا ہونا پڑا اور اس طرح سکھوں اور ڈوگروں کی طاقت کا غرور خواب میں مل گیا۔ اس وقت گلاب سنگھ سرحد کے علاقے سوات میں پٹھانوں کے خلاف فوج کشی میں مصروف تھا جب ادھم سنگھ کی شکست کی خبر ڈوگرا دربار جموں اور خالصہ دربار لاہور پہنچی تو رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو حکم دیا کہ وہ سوات و ہزارہ کے مہمات ملتوی کر دے اور فوراً پونچھ پر چڑھائی کر کے وہاں شورش کی سرکوبی کرے۔ اس طرح اپنے بیٹے ادھم سنگھ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے غلام سنگھ اپنے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پونچھ کی طرف روانہ ہوا۔ گلاب سنگھ ہیرا نے کوہوٹا ضلع راولپنڈی کے نزدیک ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور پونچھ پر فوری براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اس نے پہلے گرد و نواح کے قبائل میں نا اتفاقی پیدا کرنے اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سازشوں اور رشوتوں کا جال پھیلایا اور ساتھ ہی پونچھ کے علاقے میں اپنے جاسوس بھیج کر اطلاعات حاصل کی، بلکہ بعض لوگوں کو خرید بھی لیا جن کے ذریعے علاقے بھر میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے افواہیں پھیلائیں۔ نفسیاتی جنگوں حربوں کا یہ اثر ہوا کہ بعض سردار شمس خان کا ساتھ چھوڑ کر گلاب سنگھ کے ساتھ مل گئے اور بعض نے تصادم کی صورت میں غیر جانبدار رہنے کا وعدہ کیا۔ کوٹا پہنچنے پر گلاب سنگھ کے ساتھ 8000 سپاہی تھے۔ اس نے 12000 مزید فوج تیار کی اور اپنا یہ لشکر لے کر کوہوٹا سے براہ راست آئین اور لچھمن پتن موجودہ آزاد پتن منگ کی طرف بڑھا اور من کے علاقے میں آزادی کے پروانوں کو تہ تہ کرتا ہوا پلندری تک آن پہنچا، جہاں اس نے 16 دن قیام کیا۔ یہ ایام علاقے کے غریب اور نہتے عوام کے لیے قیامت خیز تھا۔ گلاب سنگھ نے عبرتناک خوف ہراس پلانے کے لیے قتل عام کا کھلا اعلان کر دیا اور حکم دیا کہ جو سپاہی کسی باغی کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 5 روپے فی سر انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ بے شمار معصوم اور بے گناہ لوگ جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے قتل کر دیے گئے۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے کنبوں کے ساتھ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور کچھ ہجرت کر گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ علاقے میں کوئی زیر نہیں بچے گا۔ گلاب سنگھ کے حکم سے ڈوگرا سپاہیوں نے عورتوں اور بچوں کو جانوروں کی مانند ہانک کر پلندری کے مقام پر ایک باڑے میں جمع کیا۔ ان بے گناہ اور مظلوموں عورتوں کی تعداد تقریباً 5000 کے قریب تھی اور باڑے کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں جمع کر دی گئی تھی۔ ڈوگرا سپاہی ان عورتوں کے ساتھ بھی انتہائی ظلم برتتے، انہیں بھوکا پیاسا رکھتے اور کبھی کبھار ان کے آگے مکئی کے بھٹے ڈال دیتے تھے تاکہ وہ زندہ رہیں۔ دن میں صرف ایک مرتبہ پانی پلانے کے لیے انہیں نزدیکی نالے پر لے جاتے تھے۔ ان سختیوں کے باعث 1500 عورتیں پلندری ہی میں لقمہ اجل ہو گئیں اور باقی ماندہ کو جموں لے جایا گیا، جن میں تقریباً 700 نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ گلاب سنگھ نے ان 16 دنوں میں تقریباً 6000 افراد کو پہاڑوں سے تلاش کر کے ان کے سر کاٹ کر سر عام لٹکا دیے۔ پلندری میں جس جگہ ظلم و ستم کا یہ بازار سرگرم رکھا گیا اور ہزاروں نے بے گناہ افراد کو تہ تہ کیا گیا، اسے اب بھی سلیترا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب عین اس جگہ ایک ڈگری کالج قائم ہے جو خان صاحب خان محمد خان کے اسم گرامی سے موسوم ہے۔ سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان کو ان کے گاؤں منگ میں نمائش کے طور پر درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا اور ان کے جسموں سے کھالیں کھینچ کر ان میں بھوسا بھر کر مجسمے بنائے گئے تاکہ لوگوں کو ایسی عبرت دلائی جائے کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی بغاوت کا نہ سوچ سکیں۔ گلاب سنگھ نے سازش کے ذریعے سردار شمس خان اور ان کے بھتیجے راجولی خان کو شہید کرایا اور ان کے سر کاٹ کر لوہے کے پنجرے میں بند کر کے پونچھ کے ایک پہاڑی درے ارد ڈب کے مقام پر لٹکائے دیے۔ یہاں وہ کئی سالوں تک پڑے رہے۔ سردار شمس خان کی شہادت کے بعد گلاب سنگھ نے پورے پونچھ پر آسانی سے تسلط جما لیا اور پھر وہ واپس جموں چلا گیا۔ لاہور خالصہ دربار میں دھیان سنگھ کے قتل کے بعد وزارت عظمیٰ ہیرا سنگھ کو دی گئی۔ گلاب سنگھ کا بھائی سچیت سنگھ اس بات سے ناخوش ہوا کیونکہ وزارت عظمیٰ اپنا حق سمجھتا تھا۔ دونوں کی چپکلش نے جب نازک صورتیں اختیار کر لی تو ہیرا سنگھ نے سچیت سنگھ کو اس کے محاذ دستے سمیت قتل کر دیا۔ بعد میں جب ہیرا جہلا پنڈت کے ساتھ جموں جا رہا تھا تو راستے میں مخالفوں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد دھیان سنگھ کے دوسرے بیٹے موتی سنگھ اور جواہر سنگھ راجہ گلاب سنگھ کے پاس رہے
کہ جب یہ دونوں بالغ ہوئے تو مہاراجا نے کچھ شرائط کے ساتھ پونچھ کا علاقہ انہیں واپس دے کر اپنے ماتحت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان دو بھائیوں نے نہ صرف یہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا بلکہ پونچھ کی اس آمدنی کا بھی مطالبہ کیا جو ان کی نابالغی کے زمانے میں راجا گلاب سنگھ کے خزانے میں جمع ہوئی تھی، لیکن گلاب سنگھ کا موقف تھا کہ اس نے معاہدہ امرتسر کی روح سے کشمیر کی قیمت 75 لاکھ روپے نانک شاہی انگریزوں کو ادا کی ہے، اس لیے وہ انہیں بطور راجا پونچھ اپنے ماتحت رکھنا چاہتا ہے۔ اس پر دونوں بھائیوں نے لاہور ریزیڈنٹ کے پاس مقدمہ دائر کر دیا۔ ریزیڈنٹ نے گلاب سنگھ کے موقف کی تائید کی اور تسلیم کیا کہ جواہر سنگھ اور موتی سنگھ مہاراجا گلاب سنگھ کی جاگیر کی حیثیت سے پونچھ پر قابض رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک معاہدے کی روح سے پونچھ کی جاگیر دونوں بھائیوں کو واپس کر دی گئی اور انہیں پابند کر دیا گیا کہ وہ مہاراجا جموں کشمیر کی مشاورت کے بغیر کوئی کام نہ کرے اور اس کے باج گزار بن کر رہے۔ موتی سنگھ نے 1852 میں باقاعدہ پونچھ کا انتظام سنبھالا اور 1947 کی جنگ آزادی تک یہی خاندان پونچھ پر حکمران رہا۔ موتی سنگھ جانتا تھا کہ پونچھ کے قبائل خاص کر سدھن بے حد سرکش اور جنگجو ہیں۔ جب تک ان کو معاشی اور اقتصادی بدحالی میں مبتلا نہ رکھا گیا تو ان پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ ملحقہ علاقوں سے وہ بہت سے ہندو تاجر ریاست میں لایا اور ان کی اس قدر پشت پناہی کی کہ انہوں نے جونکوں کی طرح مسلمانوں کا خون چوسنا شروع کر دیا اور مسلمان ان سود خور بینوں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے پونچھ انتظامیہ میں بھی مسلمانوں کو شامل نہ کیا اور ان علاقوں کے لوگوں کو نمبرداریوں اور جاگیرداریوں کے چکر میں الجھائے رکھا تاکہ یہ سرکشی نہ کر سکے۔ اس نے پونچھ کی سرزمین پر کوئی اسکول قائم نہ کیا جہاں لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے۔ چنانچہ مسلمان دینی اور دنیاوی تعلیم سے بے بہرہ رہے۔ الغرض ڈوگرا راج نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے مسلمانوں کا تشخص اور خود اعتمادی ختم ہو اور وہ صرف اور صرف ڈوگرا شاہی کے رحم و کرم پر زندہ رہ سکے۔ اس ناپاک مقصد کے حصول کے لیے ڈوگرا نے رایا پر بے شمار نئے ٹیکس لگائے اور ان کو مالیہ میں مدغم کر دیا۔ سری ٹھاکر جی ٹیکس باحساب 4% برکم مالیہ، مشہرہ کے تہوار پر 4% برکم مالیہ، دیوالی ٹیکس 4% برکم مالیہ، زر ٹیکس باحساب 4% برکم مالیہ، راجہ صاحب کے جواہرات، نظر سرکار اور نظر وزیر ٹیکس بھی شامل مالیہ کیے گئے۔ ایک ٹیکس رسوم جنگلات کے نام سے بھی نافذ تھا۔ ہندوؤں کو مال مویشی رکھنے پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا جبکہ مسلمانوں کو ہر قسم کے مال مویشی پر ٹیکس دینا پڑتا تھا جو ترنی کہلاتا تھا۔ صنعت و حرفت پر ٹیکس بھی وصول کیا جاتا تھا، تحفہ کہا جاتا تھا۔ پن چکیوں پر بھی ٹیکس عائد تھا۔ مسلمان لڑکیوں کی شادی پر بھی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا اور طلاق پر بھی۔ پونچھ میں ڈوگرا فوج اور دیگر اہلکاروں کو مالیہ کی وصولی پر ششماہی حساب سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھی، اس لیے مالیہ نہایت سختی سے وصول کیا جاتا اور جو ذمہ دار بوجہ تنگ دستی مالیہ ادا نہ کر سکتے انہیں طرح طرح کی سزائیں اور اذیتیں دی جاتی تھی۔ ان کے لواحقین کو گرفتار کر لیا جاتا اور ان کی رہائی اس وقت نہ ہوتی جب تک مالیہ ادا نہ ہو جاتا۔ ان سختیوں کی وجہ سے اکثر ذمہ دار اپنی زمینیں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ ڈوگرا شاہی کے اس طویل دور میں صرف راجہ بلدیوں سنگھ ایک ایسا حکمران تھا جس نے 1899 میں حکومت ہند سے انگریز افسروں کو مستعار لے کر ان کا تقرر بطور محتمم بندوبست کیا اور علاقے کی دوبارہ پیمائش کرائی۔ ان انگریز افسروں نے رایا کے تمام مصائب، علام، تکالیف اور چیخ و پکار سے متاثر ہو کر راجہ بلدیو سنگھ کی رضامندی سے پونچھ کی برطانوی ہند سے وابستگی کرا دی اور اس ریاست پونچھ کا نام دیا گیا۔ مزید برآں نگرانی کے لیے ایک انگریز ریٹینڈنٹ مقرر ہوا۔ پونچھ کے آخری محتمم بندوبست کیپٹن R.E. ہیملٹن نے رایا کی دل جوئی کے لیے محکمہ جات کو الگ الگ طبقی صورتی اور آبادی کے تناسب سے ان محکمہ جات کی انتظامی تشکیل کی، لیکن بدقسمتی سے نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا کیونکہ بعض جنونی حد تک متعصب ہندو جو سوامی دیانت کے پیروکار تھے انہیں نہیں چاہتے تھے کہ ہندو راجاؤں اور مہاراجوں کی ریاستوں میں کوئی مسلمان کسی اہم عہدے پر فائز ہو یا راجا کسی ایسے شخص کو وزیر یا اہلکار بنائے جو چاروں ویدوں کا علم نہ ہو۔ وہ یہ ہرگز گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ ریاست پونچھ میں برطانوی ہند کی ریزیڈنسی کی بدولت مسلمانوں کی اندرونی اور بیرونی طاقت میں اضافہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے راجہ سکھدیو سنگھ کو جو ابھی کم سن تھا ریزیڈنسی سے علیحدہ ہونے پر آمادہ کر لیا اور پونچھ دوبارہ دربار
जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में आ गया। इसके बाद मुसलमानों पर मजालिम की इंतहा कर दी गई और छोटे बड़े मुसलमान अफसरों की मुलाजमतें न सिर्फ खत्म कर दी गई बल्कि उन पर अरसा हियात भी तंग कर दिया गया। यहाँ पर ये अमर काबिल जिक्र है कि महकमा सेहत में सिर्फ एक मुसलमान कंपाउंडर रहने दिया गया और इसको भी दूर दराज इलाके में मामूर किया गया। महकमा जंगलात में कोई मुसलमान मुलाजिम न था। फॉरेस्टर, रेंजर और गार्ड खुले आम नजराना वसूल करते, वरना मसनूई नुकसान जंगल की मिसल तैयार की जाती और पूरे गांव को जुर्माना किया जाता है। डोगरा शाही के इस दौर में अदालती निजाम भी अवाम को इंसान बम पहुंचाने के बजाय नाइंसाफी और जुल्म में इस्तेसाल का एक मजीद जरिया बन गया। अदालतों ने चपरासी, अहलमद और मुहर्रर खुले आम रिश्वत लेते थे। सरसरी शहादत पेश करने में कई माह लग जाते थे। मुलजिम आमतौर पर इलाका गैर में फरार हो जाते थे। दीवानी मुकदमात में जज साहिबान कानून की कोई परवाह न करते और साहूकारों की तरफदारी करते हुए गरीब जिम्मेदारों के खिलाफ डगरियां सादर करते। मतहत अदालतों की अपील बगैर हेड क्लर्क और रेडर के रिश्वत दिए जज की अदालत में दायर नहीं हो सकती थी। इसके बाद भी लोगों को साल खवार होना पड़ता था। सजा या अपील करनेदगान में बाज तो पूरी सजा भुगत कर रिहा होते और बाज जेल ही में मर जाते, मगर इनकी अपीलों की समाअत मुकम्मल न हो पाती। चीफ जज के फैसले के खिलाफ अपील वजीर पूंछ के हाथ दायर होती थी, लेकिन वहाँ तो मजलूम आवाम की अपील की समाअत का मौका ही न आता था। महकमा माल में रिश्वत इंतहाई अरूज पर थी। महकमे का हर मुलाजिम रिश्वतखोर था और जमींदारों का बुरी तरह इस्तेसाल करता था। रहन ओ बी की हुजूर इजाजत के लिए इब्तिदाई दरख्वास्त पर कोर्ट फीस के अलावा दफ्तर के चपरासी को रिश्वत देने के बाद ही मसाइल पेश किए जा सकते। फिर दरख्वास्त पटवारी के पास जाती, वो भी रिश्वत लिए बगैर मुतलका कागजात तैयार न करता। फिर तहसीलदार का मुहर्रर रिश्वत लेना और मिसल तहसीलदार को आखिरी रिपोर्ट के लिए पेश करता, जो नजराना वसूल करके मिसल चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के दफ्तर भेजता, जहां रीडर और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर भी जेब गर्म किए बगैर रिपोर्ट वजारत आलिया में न भेजते। वजारत आलिया में भी मुहर्रर, डाक और वजीर का रेडर माकूल रिश्वत वसूल करने के बाद ही मिसल राजा साहब के दफ्तर भेजते। वहां से मंजूरी पर मिसल महकमा माल वापस आती, जहां मुकर्रर पर नजराना लेकर सर्टिफिकेट देता। गोया राजा की मंजूरी हासिल करने में उसे सस्ते जमाने में भी गरीब जिम्मेदार को कम से कम 100 रुपए बतौर रिश्वत खर्च करने पड़ते थे। वक्त का नुकसान और सबकी खुशामदें अलग करना पड़ती थी। हसूले नौ तोड़ में बिल्कुल इस तरह कम से कम 100 रुपया खर्च आता था। तहसीलदार इलाका जमीन के एक इंच करने के 10 से 50 रुपए तक लेता था। अलावा जी पटवारी और गिरद और ने हर फसल पर अलग नजराने मुकर्रर कर रखे थे, जो बाकायदगी से वसूल किए जाते। डोगरा मजालम के उस दौर में महकमा शिकार भी किसी से पीछे न था। ये महकमा जिम्मेदारों के माल मुआशों की चरागाहों को बंद करके इनमें सुअर और जंगली जानवर पालता था। बाज गांव में जहां झाड़ी तक न थी, महज लोगों को तंग करने के लिए शिकारगाहें बनाई गई थी। अगर शिकारगाहों में किसी जिम्मेदार की बकरी भी गुजर जाती तो बकरी की कीमत के मुसावी जुर्माना वसूल किया जाता था। इंसानों का इन शिकारगाहों में दाखिला ममनू था। अगर जंगल में किसी इंसान का रीछ से मुकाबला हो जाता और रीछ मारा जाता तो आदमी को सजा दी जाती, लेकिन अगर रीछ इंसान को मार डालता तो कोई मजायका न था। डोगरों ने मजहबी अमूर और मोहताजों की परवरिश के बहाने धर्म अर्थ के नाम से एक अदारा कायम किया हुआ था, जो तमाम फंड्स धर्मशालाओं की तामीर पर खर्च करता था और मुसलमानों की फलाह बहबूद पर कोई पैसा खर्च न करता था। मुसलमानों के लिए गाय को ज़िबा करना एक संगीन जुर्म था, बल्कि मुसलमान तो भेड़ बकरी का गोश्त भी आजादी से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जुल्म इस्तेसाल का एक और अदारा महकमा कस्टम भी था, जिसके एहलकारों ने इलाका में उधम मचा रखा था। कस्टम चौकी पर मुअज्जिजीन की चोरों की मानद तलाशी ली जाती। अगर उन मुलाजमों को नजराना ना दिया जाता तो फिर कस्टम कई गुना ज्यादा वसूल किया जाता था। पूंछ और जम्मू कश्मीर की सरहदात पर अंदरूनी रियासत भी कई कस्टम चौकियां तैनात थी। दरामद बरामद पर कस्टम वसूल किया जाता था। ये अमराहल पूंछ के लिए बिलखसूस तकलीफदा थे। इन्हें रियासत जम्मू कश्मीर में बार बार मुख्तलिफ मकामात पर कस्टम टैक्स की सूरत में भारी रकूम अदा करनी पड़ती थी, जिससे अशिया सिर्फ कई गुना अखराजात बढ़ जाते। बावजूद इन टैक्सों के डोगरा हुकूमत राय पर कोई पैसा खर्च न करती थी और न ही मुसलमानों के लिए मुलाजमतें या दीगर जराए रोजगार थे। 96% की मुसलमान अक्सरियत के लिए 7% से भी कम मुलाजमतें मुहैया थी। लोग हिंदुस्तान और खासकर फौज में मुलाजमत से अपनी गुजर औकात करते थे। सड़कें नापैद थीं और दरियाओं, नदी नालों पर पुल
یا کشتیاں بھی نہ تھیں۔ پہاڑی سنگلاخ راستوں پر لوگوں کو بوجھ پشت پر یا سر پر اٹھا کر سفر کرنا پڑتا تھا۔ پونچھ کے عوام پر قحط سالی اور مفلوق الحالی کے بادل ہر وقت چھائے رہتے تھے۔ لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے کوئی ہسپتال نہ تھا اور ان کی تعلیم کے لیے کوئی اسکول بھی نہ تھا، جبکہ ڈوگرے قومی دولت کو اپنے محلوں اور تفریح گاہوں میں ضائع کرتے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ غریب عوام سے وصول کی جانے والی آمدن کا 40% حصہ صرف شاہی خاندان کے ذاتی اخراجات کے لیے مخصوص تھا۔ پونچھ کی مسلمان رعایا بے بہا ٹیکسوں کے بوجھ تلے کچلی جا رہی تھی اور ڈوگرے ان سے بار برداری کا کام بھی بغیر اجرت دیے کرواتے تھے، جو بیگار کے نام سے مشہور تھا۔ جب بھی راجہ رانی یا دربار کے کسی حاکم یا اہلکار نے کہیں جانا ہوتا تو جن علاقوں سے ان کا گزر ہوتا وہاں کے تمام مسلمان افراد کو ذیلدار اور نمبردار کے ذریعے پابند کر لیتے اور تمام سامان جن میں ڈوگرا مستورات کے ڈولے بھی شامل ہوتے تھے منزل مقصود تک پہنچانا ہوتا تھا۔ اور تعجب کی اس بات یہ تھی کہ بیگار کے دوران میں ان مظلوموں لوگوں کو اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی خود کرنا پڑتا تھا۔ یہی حال راجہ، مہاراجہ، ان کے وزیروں، دیگر افسروں اور ان کے معزز مہمانوں کی شکار گاہوں میں شکار کرتے وقت پیش آتا تھا۔ علاقے کی تمام نفری شکار گاہوں میں درندے کو شکاری تک ہانک کر لے جاتی، جو چاہڑ کے نام سے مشہور تھی۔ بھوکے پیاسے یہ بدقسمت لوگ کئی دن چاہڑ کے سلسلے میں جکڑے جاتے اور ان میں سے کئی خوفناک درندے شیر، ریچھوں اور جنگلی سوروں سے زخمی ہو جاتے یا مارے بھی جاتے۔ قابل توجہ بات یہ تھی کہ غریب عوام سے باقاعدہ کلی ٹیکس جو مالیہ میں شامل تھا بھی وصول کیا جاتا، لیکن یہ رقم ڈوگرا شاہی اہلکار خود ہضم کر جاتے تھے اور غریب عوام سے راستوں کی تعمیر کا کام بھی بغیر اجرت کے لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں پر سب سے بڑا عذاب سود خور ہندو بنیوں کا تھا۔ وہ پہلے کسی ضرورت مند مسلمان کو معمولی سی رقم کی اشیاء خوردنی ادھار دیتے اور اس پر ایک معقول شرح سے سود مقرر کر لیتے تھے۔ اصل رقم جوں کی توں برقرار رہتی تھی اور یا ماہوار صرف سود ہی وصول کرتے تھے۔ اگر کسی ماہ مقروض مسلمان قرض ادا نہ کر سکتا تو جرمانے کے طور پر رقم دگنی کر دی جاتی۔ اس طرح جب مقروض مسلمان مجبور ہو جاتا تو یہ فوراً سرکار کی پشت پناہی سے اس کی زمین کی ڈگری کرا کر اس پر قبضہ کر لیتے اور وہی زمین اس شخص کو حصے پر دے دیتے اور وہ غلہ پیدا کرتا جس کا تیسرا حصہ اسے کاشتکاری کے عوض ملتا تھا۔ اس طرح مالک و مقروض ہو کر سود خوروں کا مزرعہ بن جاتا تھا۔ غلہ کا حساب یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان کو 2 من مکئی یا گندم قرض دی جاتی تو بنیے دوسرے سال فصل پر 4 من وصول کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے مسلمان یہ ادا نہ کر سکتا تو اس سے اگلے سال ہی 8 من ہو جاتی تھی اور اسی طرح یہ حساب بڑھتا ہی جاتا تھا۔ دراصل اس طریقے سے ڈوگرا سرکار مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے محروم کرنا چاہتی تھی اور بہت حد تک مسلمانوں کو ان کارآمد زمینوں سے بے دخل بھی کر چکی تھی۔ یہ تھا پونچھ کا وہ تاریخی، سیاسی، سماجی اور معاشی پس منظر جس میں اہل پونچھ اپنی زندگیوں کو جبر و تشدد اور انتہائی نکبت اور افلاس کی فضا میں گزارنے پر مجبور تھے اور اللہ دست بدعا تھے کہ ان کی نجات کا کوئی راستہ نکالے۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور ان کے درمیان میں ایک ایسا مرد حق مجاہدین پیدا کیا جس نے ایک طویل جدوجہد کے بعد بالآخر 1947 کے مبارک سال میں انہیں آزادی کی نعمت سے ہمکنار کیا۔ پونچھ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جموں کشمیر کے 10 اضلاع میں سے ایک ہے۔ پونچھ کی 4 تحصیلیں ہیں: راولہ کوٹ، ہجیرہ، عباسی پور، تھوراڑا، اور وہ شخصیت ہی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جن کی بے پناہ جد و جہد سے آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے خواتین و حضرات یہ دی ہوئی معلومات جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا گیا، مجھے امید ہے کہ میری دی ہوئی معلومات آپ کے علم میں ضرور اضافہ کرے گی اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ معلومات ہے جو کہ تاریخ پڑھ رہے ہیں اور تاریخ کے بہت سی چیزیں انہیں معلوم نہیں ہے اور وہ جاننا چاہتی ہیں، تو اپنے دوستوں تک لازمی شیئر کیجیے، ایسے اسٹوڈنٹس تک شیئر کیجیے تاکہ وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry. All I ever do is switch screens. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn